ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے کئی ذرائع ہیں۔ آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1593 پر یہ پروگرام دیکھیے، یا ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv پر یہ پروگرام دیکھیے، یا اگر فیس بک پر دیکھنا چاہیں تو www.rehm.tv پر یہ پروگرام دیکھیے۔ فیس بک پر rehm.tv.us پر آپ کو یہ پروگرام ملے گا، اور اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو rehm.tv پر آپ کو یہ پروگرام مل سکتا ہے۔ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بتائیں کہ پروگرام آن ایئر ہے، اور لائیو پروگرام دیکھنا جو ہے وہ میرا خیال ہے ضروری ہے، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ تو لوگوں کو کہیے کہ پروگرام دیکھنا شروع کریں۔ آئیے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے ہمیشہ کی طرح آج بھی 3 سیگمنٹ ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں نیو یارک سے یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے کئی ذرائع ہیں۔ آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1593 پر یہ پروگرام دیکھیے، یا ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv پر یہ پروگرام دیکھیے، یا اگر فیس بک پر دیکھنا چاہیں تو www.rehm.tv پر یہ پروگرام دیکھیے۔ فیس بک پر rehm.tv.us پر آپ کو یہ پروگرام ملے گا، اور اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو rehm.tv پر آپ کو یہ پروگرام مل سکتا ہے۔ ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ سب سے التماس کروں گا کہ اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بتائیں کہ پروگرام آن ایئر ہے، اور لائیو پروگرام دیکھنا جو ہے وہ میرا خیال ہے ضروری ہے، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی۔ تو لوگوں کو کہیے کہ پروگرام دیکھنا شروع کریں۔ آئیے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے ہمیشہ کی طرح آج بھی 3 سیگمنٹ ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبے کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے شبے کا ازالہ کریں گے۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ سب خیریت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بزی ویکینڈ آپ کا رہا، جی میں نے آپ کے پروگرام دیکھے سارے۔ الحمدللہ۔ فرمائیے اب کیا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے 81واں نمبر ہے، 81۔ تو 81واں نمبر، اور وہ التواب۔ التواب کا معنی ہے توبہ کی توفیق دینے اور قبول کرنے والا۔ سبحان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے۔ جیسے بعض صفات جلالی ہوتی ہیں، بعض جمالی، تو یہ جمالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمالیاتی اور رحمت اور مہربانی کا رنگ اس نام میں بھرا ہوا ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم میں 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ اس کو دہرایا ہے، اور اس کے جو ہے وہ عدد کبیر 409 ہے، 409، اور اس کا عدد مفرد جو ہے وہ 4 ہے، 4 ہے۔ عجیب و غریب صفات کا مالک یہ نام ہے، کہ ظاہر ہے اس میں توبہ کا ذکر ہے، اور توبہ کا معنی لوٹنا اور رجوع کرنے کے آتے ہیں۔ اور یہ توبہ کا لفظ اگر بندے کی طرف منسوب ہو تو مطلب بندے کا اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور بندے کا اللہ کی طرف لوٹنا، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے جو ہے وہ فرما بردار بن کے اپنے اللہ کی طرف لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ توبہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، جیسے اس نام میں تواب کہا، اس کا مطلب اللہ کا رجوع کرنا اور لوٹنا، یعنی بندے کی طرف، کہ بندہ جو معافی مانگ رہا ہے اس اللہ ادھر متوجہ ہو کر اس کو قبول کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نام ہے، تو دونوں طرف۔ اور توبہ کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان کے اندر ندامت پیدا ہو جائے، کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو تو اس پر ندامت۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ
الندم توبہ، کہ جو ہے وہ ندم جو ہے ندامت جو وہ توبہ کی حقیقت ہے، تو انسان نادم ہو۔ اس لیے 3 شرائط لکھی ہیں توبہ کے لیے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان جس گناہ کے اندر مبتلا اس کو فوراً چھوڑ دے، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو اب تک مبتلا تھا جس کے اندر اس پر شرمندہ اور نادم ہو۔ اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ یہ 3 شرائط توبہ کی جب مکمل ہوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ ہوگا اور تواب بن کر آپ کو معاف کر دے گا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک چوتھی شرط بھی شامل کرو، اور وہ یہ کہ کسی اللہ والے سے دعا بھی کرواؤ، کہ اللہ والے سے دعا کرو کہ حضرت توبہ کر رہا ہوں، تو بس دعا کریں کہ استقامت رہے، اس پہ قائم رہوں، کہ اللہ والے جب دعا کر دیتے ہیں تو اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے، تو انسان کو ندامت کی حقیقت بھی نصیب ہوتی ہے اور آئندہ نہ کرنے کے پختہ عمل پر قائم بھی رہتا ہے، تو دعا بھی کروائے۔ تو گا یہ توبہ کی حقیقت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معافی کا پروانہ جاری کرتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے گناہ مٹا دیتے ہیں، نہ صرف مٹا دیتے ہیں بلکہ وہاں پر نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ تو اس قدر یہ تواب ہے، گویا کہ اللہ کی ایک مہربانی اور رحمت کا یہ وصف ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور توبہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت توبہ مانگے اللہ توبہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ ایک کافر مشرک جو ہے 80 سال کا، مرنے کے وقت توبہ مانگ لے اللہ قبول کر لیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے 80 سال کفر و شرک کیا اب توبہ کرنے آ گیا، اب جب کہ تو 2 لمحے رہ گئے، 2 منٹ رہ گئے تیری زندگی کے، اب توبہ کرنے آ گئے، نہیں، اللہ اس وقت بھی توبہ قبول کر لے گا۔ اور ایسا آدمی سیدھے جنت میں جائے گا، کیونکہ عمل کا تو موقع ہی نہیں ملا، ایمان اور توبہ لے لی اور جنت مل گئی۔ تو گویا کہ یہ ایسی عجیب و غریب وصف ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ اللہ تواب ہونے کا مطلب ایک یہ لکھا علماء نے کہ اللہ توبہ کے اسباب بھی خود ہی مہیا کرتے ہیں بندے کو، سبحان اللہ۔ ایسے احوال اور قرائن اس کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ وہ توبہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، یار مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ بعض اب اس گناہ گار پر ایسی مہربانیاں کرنے لگتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ یار میری حالت یہ ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، یار دیکھو یار مجھے شرم آنی چاہیے، یار میں توبہ کروں، تو یوں اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہیں۔ بعض اب تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں تو وہ ایک دم اس کو ہوشیار ہوتا ہے کہ یار وہ یہ نہ ہو کہ اگر توبہ نہ کی آگے زیادہ پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اللہ خود ہی ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ یہ توبہ کی طرف آئے، اور جب آتا ہے تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ یہ وہ تواب ہے۔ اور اس کے جہاں تو فضائل و فوائد کا تعلق ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ توبہ کے قبول ہونے میں اس کو بڑی تاثیر ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا، گناہ کبیرہ، کیونکہ توبہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ پر ہے، کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا تو کہتے ہیں چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد، چاشت کی نماز آج کل سمجھو 9:30 10 بجے آپ جو ہے چاشت کے 2 نفل پڑھ لیں، مثلا چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد 360 دفعہ یا توابو کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور اللہ سے توبہ مانگ لینی ہے، بس آپ کی ایک ہی نشست میں اللہ آپ کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی ہم نے توبہ کی، پتہ نہیں اس کی قبول ہوئی کہ نہیں۔ یہ عمل کر کے آپ نے جب توبہ کی تو سمجھو قبول ہو گئی، کیونکہ اس عمل کی توفیق عطا کر دینا ہی قبولیت و توبہ کی علامت ہے۔ تو لہٰذا آپ نے یہ پکار لیا اللہ کو، توبہ قبول۔ ایک یہ خوبی، ایک یہ ہے کہ کاموں میں آسانی کے لیے کام مشکلیں ہوتے نہیں ہیں یا ہوتے ہوئے اٹک جاتے ہیں، انسان بس اسے الجھن میں رہتا ہے، جب کہ اسباب سارے مہیا کرتا ہے۔ اب وہ تواب کو پکارے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا خود اس نام کی عدد جو ہے 409 مرتبہ کسی ایک نماز کے بعد اس کا ورد کرے، اور ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی اپنا مدعا ہے وہ رکھ دے گی، اللہ یہ میرا کام ہے، یہ پائے تکمیل کو پہنچتا نہیں ہے، بالکل یہ 19 پہ پہنچ کے 20 نہیں ہوتا، کہ اللہ یہ اپنی رحمت کر دے میرا کام ہو جائے۔ فرمایا کہ آپ 21 دن نہیں پورے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا کام کر دیں گے، اور کسی بھی قسم کا بڑے سے بڑا چھوٹے چھوٹا کام ہو، یہ ایک خوبی اس کے اندر۔ اور ایک خوبی یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر سامنے ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں ہوتا، اور انسان چھٹکارے کے باوجود اس کی جو ہے شکنجے میں ہے۔ مثلا بس اوقات ایک شوہر ظالم ہوتا ہے، اور ہمارے ملکوں میں شوہر ظالم ظلم بھی کرتے اور طلاق بھی نہیں دیتے،
اب وہ بیچاری چھٹکارا بھی نہیں پا پاتی کیونکہ اس کو کہہ دیجیے خلا لے لو، اب خلا مانگتی ہے تو دیتا نہیں ہے. تو ایسے بہت سی ایسی کالز بھی آتی ہیں، ایسی عورتیں ہیں. یا اسی طریقے سے اور کوئی ایسا ملازم ہے ایسے باس کے شکنجے میں ہے کہ اس سے نکلے تو موت ہے، نوکری کرے تو موت ہے. کیا کریں؟ اس وقت کہتے ہیں کہ جب بھی اس آدمی کو دیکھیں تو اس کی طرف منہ کر کے 10 مرتبہ یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں. جب بھی اب بیوی ایسی مظلوم ہے تو 10 مرتبہ پڑھ کے یا توابو یا توابو اس کی طرف پھونک دیا کریں. کہا کہ آٹومیٹکلی یہ ہے نا، وہ یعنی 41 دن نہیں پورے ہوں گے کہ وہ خود ہی آپ کا اس سے چھٹکارا ہو جائے گا. بھلے اللہ میاں دونوں میں فاصلے پیدا کر دیں یا وہ خود ہی کہے گا یار چلو جاؤ یہاں سے، تو آپ کو خلاصی مل جائے گی. اور یہ بہت بڑی تاثیر ہے. اور ایک اس کے اندر فائدہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو گناہ ہیں، جو گناہ کرنے کے جو تقاضے ہیں، وہ تقاضے میرے جو ہے وہ نیکی کی طرف مڑ جائیں. اب گناہ کا تقاضا انسان جو ہے غصہ کرتا ہے، مثلا غصہ جو ہے کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے، حسد کرتا ہے، حسد کسی نیک مقصد کے لیے ہو جائے. تو یہ جو گویا کہ ساری اس کی ایسی جو بری صفات ہے وہ کسی دوسری طرف یا نیکی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے. اس کے لیے کہ جب بھی کوئی چیز کھائے پیے اس پر 11 مرتبہ یا توابو پڑھ کے دم کر دیا کرے. اللہ اس کی بری صفات اور خواہشات کو نیک صفات اور خواہشات میں بدل دیتے ہیں. اور یہ والدین کے لیے بہت مجرب ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اخلاقی بہتری کے لیے ان کے کھانے پینے پہ 11 مرتبہ پھونک دیا کرے. اگر خالی برتن میں پھونکیں پھر اس کے اندر کھانا یہ پانی ڈالیں تو دی بیسٹ. اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ کھانا جب پک گیا یا جو چیز وہ کھا رہا ہے 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا. اب یہ ہے کہ والدین بس اوقات کہتے ہیں بچہ دور رہتا ہے، کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، آپ تصور میں لا کے اس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیں، کیونکہ ظاہر پھونکنا آپ کا کام ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے. انشاءاللہ وہ طواب اس کا اثر وہاں ڈالیں گے اور اس کا قلب جو صافی ہوتا چلا جائے گا. تو یہ اس کے اندر کمالات ہیں اور یہ جمالی اور مہربانی کا نام ہے. حضرت آپ کو سننے کے بعد جو مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے اللہ کے اتنے نام مطلب اب 81 نام ہیں، یہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ صفحے اول میں آنے والی بات ہے. میں اس کی وجہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہم سب آپ سے اور باقی اور طور طریقوں سے اور ہر روز ایٹ لیسٹ دن میں 5 دفعہ نمازوں کے وقت کے اوپر کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ توبہ. توبہ کی ڈیمانڈ ہے ہماری، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. سب آپ سے پوچھتے ہیں کہ توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، کیسے قبول ہوئی، کیسے پتہ چلے گا قبول ہوئی. تو آپ نے یہ فرما دیا کہ اگر چاشت کی نماز کے لیے ہی آدمی کھڑا ہو گیا تو یہ ایسے ہی نہیں کھڑا ہوا، اللہ نے توبہ قبول کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. اور پھر آپ نے یہ فرما دیا کہ یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اس نام کے بدلے اللہ انسان سے رجوع کر لیتا ہے. تو مطلب توبہ کی بات تو پھر یہاں آ گئی نا کہ یہ تو توبہیں جس نے مانگنی ہیں، جس نے قبول کروانی ہیں، جو نادم ہو چکا ہے اپنے دلوں میں، اس کے لیے آپ نے فارمولا دے دیا ہے. یہی بات ہے نا. مطلب میں نے کوئی زیادہ نہیں کہا کہ یا کم ہی کہا ہوگا شاید، جو میری سمجھ میں بات آئی. پھر اس کے بعد یہ کہ رکے ہوئے کام تو آپ کے پاس یہی تو مریض ہیں. تو آپ نے پھر فرما دیا 409 دفعہ کون سی بڑی بات ہے، کوئی ایک نماز 5 نمازیں ایک طے کر لیں کسی ایک وقت جو آپ کو آسان لگے، اور 409 منٹ کی بات ہے، منٹوں کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گناہ سے اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا نیکی کی طرف، اس کے لیے یہ ہے. اور پھر آپ نے توبہ کی 4 شرائط بیان کی ہیں، 3 تو ہیں ہی ہیں، چوتھی بھی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو 4 شرائط بیان ہو گئی. تو سارا ٹوٹل فارمولا، ٹوٹل سولوشن از ہیئر. Okay, that you have provided today. I thank you very very much. And آپ سے اور باتیں کرتے ہیں، ذرا کالیں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں. پہلی کال لیں گے. السلام علیکم، یو آر آن ایئر. ہیلو. جی ہلو، السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام.
ہم انڈیا سے محمد جمشید عالم آپ کے مرید اور آپ کے روحانی بیٹے بات کر رہے ہیں حضرت جی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا کرے حضرت جی۔ حضرت جی دعا فرما دیجیے کہ میرے سارے کام بن جائے حضرت جی، آپ کے ہاتھ اٹھیں گے ہمارے کام سوریں گے حضرت جی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ حضرت جی میرا سوال یہ ہے حضرت جی کہ ہم ویکسین لینا چاہ رہے ہیں حضرت جی، تو آپ کا حکم چاہیے، آپ کا اجازت چاہیے حضرت جی کہ ہم ویکسین لے لیں، اور حضرت جی کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیجیے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ اور کوئی بھی ایسی پریشانی نہیں آئے حضرت جی۔ اور حضرت جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو حضرت جی ہم لوگ انڈیا سے یا کوئی بھی دیش سے باہر دیش ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا پہ جاتے ہیں حضرت جی، پھر ہم لوگ وہاں رہ کے جاب کرنے لگتے ہیں چھپ کے اوور اسٹے میں، تو یہ کر سکتے ہیں حضرت جی یا نہیں کر سکتے ہیں حضرت جی؟ اس سے بتا دیجیے حضرت جی، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ جی۔ جی ماشاءاللہ، ماشاء انڈیا سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ اور باقی جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، ویکسین بالکل آپ لگوائیں، تو میں تو باقاعدہ اس پر بیان بھی دے چکا ہوں اور لوگوں کو ترغیب دے چکا ہوں، بالکل ویکسین جو بھی میڈیکل سائنس کی تحقیق ہے کہ آپ اپنی بیماریوں کے جو ہے وہ، کیونکہ بندہ جو ہے نا وہ علاج کا جو ہے مکلف ہے، شفا کا ذمہ دار نہیں، وہ اللہ نے دینی ہے۔ آپ اسباب اختیار کریں، ویکسین بالکل لگائیں۔ اور آج کل جس طریقے سے یہ وبائی چیزیں پھیل رہی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، اور ویکسین جو ہے یہ کوئی دوا نہیں ہوتی، پریکاشن ہوتی ہے، گویا کہ آپ پہلے سے سیف ہو جاتے ہیں، اگر اٹیک ہوا تو آپ سیف ہو جائیں گے۔ تو اس سے جو ہے وہ جب یہ ویکسین لگ جاتی ہے تو اب اگر اومیکرون کا اٹیک ہو گیا یا کورونا کا اٹیک ہوگا یا کوئی وبا کا اٹیک ہوگا تو آپ کی باڈی پہلے سے اس کے لیے تیار ہوگی، ریزسٹنس کرے گی۔ تو اس لیے ویکسین کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ ویکسین اصل میں پریکاشن کا دوسرا نام ہے، اس لیے آپ بالکل اس حوالے سے وہ ویکسین لگوائیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرمائے۔ اس کے لیے آپ جو ہے سورت یونس کی آیت نمبر 64 نمبر آیت، یہ روزانہ جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں اور دعا کر لیا کریں، اور اس کے بعد جو بسم اللہ کر کے ویکسین لگوائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو ہر طریقے سے جو ہے عافیت اور کامیابی نصیب ہوگی، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہلو، ہلو، فرمائیے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک تو مفتی صاحب کا میں نے پروگرام سنا آپ کے موبائل، اور جو انہوں نے کہا کہ مطلب کوئی کسی کو ملے تو وہ مطلب اس کے لیے وہ پڑھا کرے خیرن، تو وہ مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے تو کبھی بھی نہیں پڑھا اور اب میں پڑھنا شروع کروں گی۔ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ایک تو جو آپ نے نئے گھر کے لیے بتایا تھا کہ اس میں تو کیا میں وہ اپنے بیٹے کے لیے پڑھ سکتی ہوں؟ اور ایک سوال یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ہم لوگ ہوں گے کھڑے تو اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے پہلے، یا ہمیں مطلب ہے یہ تولا جائے گا، ان کو اعمال ناموں کو تولا جائے گا کہ کتنے گناہ گار ہیں اور کتنے وہ، ان میں سے دونوں میں سے پہلا عمل کون سا ہوگا؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ جی جی آپ نے 2-3 سوال کر دیے ہیں۔ پہلا سوال تو آپ کا مکمل ہی نہیں ہوا، سمجھ نہیں ہے کہ آپ نے کون سی بات پوچھی ہے کہ بھی میں نے یہ کہا کہ بھی یہ پڑھ لیا کر۔ خیر کی بات آپ نے کہی کی۔ اچھا، تو بارہ پتہ نہیں، بارہ میں تو والعصر کی بات کی تھی، اگر میرے کسی بیان کا آپ حوالہ دے رہی ہیں کہ جب ملا کریں ایک دوسرے کو سورۃ والعصر سنایا کریں، سورۃ والعصر جو سورت ہے یہ سورت سنایا کریں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو جو ہے سورۃ والعصر سنایا کرتے تھے، اس کے بعد جدا ہوتے تھے۔ تو اس کا جو اہتمام کرنا چاہیے کہ سورۃ والعصر ایک دوسرے کو سنایا کریں۔ اور دوسرا جو سوال ہے، جہاں تک بالکل آپ بیٹے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، جیسے اپنے گھر کے لیے آپ نے پڑھا تو بیٹے کے لیے بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ اور تیسرا سوال جو ہے اس میں نامہ اعمال کو پہلے تولا جائے گا تو ہاتھوں میں تو آپ کو رزلٹ دیا جائے گا، جیسے دنیا کے اندر جو ہے پہلے سارے آپ کے پیپر چیک ہوتے ہیں، آپ کے انالائز کرنے کے بعد اب آپ کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، پاس یا فیل کا جو ہے آپ کو جو ہے پروانہ دے دیا جاتا ہے۔ تو پہلے اعمال تولے جائیں گے، تولے جانے کے بعد جو رزلٹ نکلے گا، اگر آپ پاس ہیں تو آپ کی سیدھے ہاتھ میں جو ہے یعنی اعمال نامہ جو رزلٹ اڑتا ہوا آئے گا تو آپ کی سیدھی سائڈ پہ آئے گا، آپ یوں پکڑ لیں گے، اور جو فیل ہو گیا ان کے الٹی سائڈ پہ آئے گا، تو ان کو الٹے ہاتھ سے، وہ اگر سیدھے ہاتھ سے چاہیں گے بھی تو حدیث میں آتا ہے وہ اوپر ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، پھر وہ الٹے کے ہاتھ کو بڑھائے گا تو اس کے ہاتھ میں آنے لگے گا، آخر مجبور ہو کے الٹے ہاتھ میں پکڑے گا، اور الٹے ہاتھ میں پکڑنے کا مطلب ہے کہ یہ فیل ہو گیا ہے، لہذا اب جہنم کے فرشتے اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو پہلے تولے جائیں گے، پھر جو نتیجہ نکلا اس کے مطابق اعمال نامے دائیں یا بائیں ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔
ہیلو السلام علیکم. بس جی آپ کے لیے مفتی منیر صاحب اور پوری ٹیم اور آپ کی نسلوں کے لیے تہہ دل سے دعا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا کرے. آمین. میں آپ کے بہت سارے وظائف پر عمل کرتی ہوں الحمدللہ, بہت پاورفل ہے. اس وقت میں بہت پریشان ہوں مفتی صاحب. میرے ہسبینڈ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, وہ اس وقت کرٹیکل کنڈیشن میں ہے اور آئی سی یو میں ہے, اور ان کو ہارٹ کا پرابلم اٹھا تھا جس کی وجہ سے ہارٹ پمپ بھی کیا جا رہا ہے, پھر برین, پھر کڈنی, لنگس, سب چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. بہت پریشانی میں ہوں. میں بہت سارے وظائف ابھی آپ کے کر رہی ہوں, یا بدیع العجائب بھی شفائی والا, یا سلاموں کا ختم آیت کریمہ کا. پھر بھی آپ کچھ بتائیں اور پلیز 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 دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمارے وظائف سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے, یقیناً ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت ہے. اور باقی ہسبینڈ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کریٹیکل سچویشن میں ہیں, آئی سی یو میں ہیں. ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر کو دراز فرمائے. اور باقی جو آپ جو ہے وظائف پڑھ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, پڑھتی رہیں. اس کے علاوہ ایک وظیفہ نوٹ کر لیں, آپ اپنے گھر میں ہی کسی تنہائی کے مقام میں بیٹھ کے آپ نے یہ تصور باندھنا ہے کہ جیسے ہسبینڈ آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ کو آئی سی یو میں جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے گھر میں اپنے مقام پہ ہی عمل کریں. کہ وہاں جانے کی اجازت ہے تو آپ وہاں چلے جائیں تو دی بیسٹ ہے. اور اگر جو ہے ہسبینڈ کا جو ہے ہاتھ کی جو ہے وہ الٹے ہاتھ کی یہ انگلی جو ہمارے اس کے شہادت کی انگلی کے جو مقابل میں ہے, تو یہ الٹے ہاتھ کی انگلی پکڑ کے تو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے. اور یہ اللہ کا عمل ہے. تو پہلے والے میں اللہ میں ہو پڑھنا ہے, دوسرے میں ہو نہیں پڑھنا, اور دھیمی آواز کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ جیسے مریض کے بھی کان میں جا رہی ہے آواز. اور یہ تصور باندھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض جو ہے وہ میرے قلب میں اتر رہا ہے اور میرا قلب روشن ہو گیا. وہاں سے یہ نور جو ہے مریض کے قلب میں اتر رہا ہے, اور مریض کے بدن سے سارے, اس کے دل سے سارے امراض جو ہے وہ خارج ہو رہے ہیں, زمین پر گر رہے ہیں. یہ تصور باندھ کے آپ نے پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ. یہ 200 دفعہ 200 ٹائم آپ اس کی کاؤنٹنگ کر کے بالکل پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے ہسبینڈ کو بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کلی دیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. یہ روز پڑھیں یا روز روز ایک ٹائم رکھیں, روز پڑھیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. السلام علیکم مفتی صاحب, میں آپ کی سب سے پرانی مرید بول رہی ہوں. ماشاءاللہ. اور وہ مسئلہ حل ہو گیا وہ چائنا والی بچی کا, لیکن اس نے مجھے فون کیا ہے کہ اس کے شوہر کے سر میں کچھ حصوں میں خون کا دوران کم ہو گیا ہے. تو پلیز اس کے لیے آپ دعا کر دیں. اور بچے کا نام نعیم ہے, بیوی کا نام آمنہ ہے, اور پلیز ان کے لیے خوب دل کھول کے دعا کر دیں تاکہ اس بچے کو صحت زندگی تندرستی مل جائے. اور بس یہ مفتی صاحب ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. لڑکی کا نام آمنہ, بچے کا نام نعیم ہے, اور اس کے پلیز کے سر میں خون کی کمی کی وجہ سے پرابلم ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑی آپ نے پرجوش کال کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کی محبتوں کا قبول فرمائے. اور مسرت ہوئی کہ چین والی اس بچی کا مسئلہ حل ہو گیا ماشاءاللہ. باقی شوہر کو مزید اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے. اس کے لیے جو آپ یا کوئی بھی اپنے مقام پہ بیٹھ کر جو ہے وہ تیسرا کلمہ تمجید پڑھنا ہے 41 ٹائم. وہ بچی بھی آمنہ بھی وہاں پڑھ سکتی ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے, خود اگر ہسبینڈ پڑھ سکتا تو وہ پڑھے. تو 41 ٹائم یہ تیسرا کلمہ, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف, یہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرنا ہے. تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے. اور دور والا آدمی جو پڑھے گا وہ تصور باندھ کے پڑھے گا اور پھر اس کے اوپر دم کر دے گا مریض پہ. انشاءاللہ خون کا لیول جو بھی ہے دماغ میں کم جو ہو گیا ہے بالکل لیول درست ہو جائے گا. 41 ڈیز کی نیت سے شروع کریں, بہت مجرب ہے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی مفتی منیر صاحب بات کریں. جی جی مفتی صاحب پہلی مرتبہ آپ کو کال کیے ہیں, انڈیا سے کہہ رہے ہیں. آپ کے بہت آپ کے پروگرام سنتے ہیں, بہت نفع ہوتا ہے ماشاءاللہ. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے, پہلی مرتبہ کال کرے. مفتی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو بہت علم, آپ نے معرفت کے لائن سے بہت کوشش کی, اللہ آپ کو کامیاب کرے. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسے دل کے جو امراض ہوتے ہیں, کبر ہے, حسد ہے, اور بھی جتنے سارے امراض ہیں دل کے, ان کو جو ہے دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا
کہ جیسے دل کی جو بات ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، تو یہ بھی پوچھنا تھا کہ کیا شیطان بھی وہ دل کی بات، دل میں پیدا ہونے کی بات کو جان لیتا ہے؟ کہ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کچھ سوچے نیک عمل کرنے کا، گناہ چھوڑنے کا، تو وہ شیطان جو ہے حاوی ہو جاتا ہے، اس کو کرنے نہیں دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ ماشاء اللہ، ماشاء انڈیا سے پہلی مرتبہ آپ کی کال ملی ہے، آپ کی مسرت جو ہے وہ قابل قدر ہے، ہمیں بھی خوشی اور مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے اور ہمارے بیانات سے آپ کو نفع پہنچتا رہے، ہم سب کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور باقی دل کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا کہ دل کے امراض، حسد، کبر، بغض وغیرہ یہ کیسے دور ہوں، اس کے لیے سب سے آسان اور ایک ہی عمل ہے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے۔ بس اپنے آپ کو سب سے کم تر جس دن آپ نے سمجھنا شروع کر دیا تو دل کے سارے امراض آٹومیٹکلی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت مٹی ہے، اور مٹی پستی کی طرف گرتی ہے، بلندی پہ نہیں جاتی، بلندی پہ پھینکو زمین پہ آتی ہے۔ تو ہماری اصل چونکہ بابا آدم کی تخلیق مٹی سے ہے، تو ہماری چونکہ سب کی اصل جو مٹی ہے، تو مٹی جب انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے اب کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ہماری اصل چونکہ مٹی ہے، انسان مٹی کی طرح اپنے آپ کو مٹی کر دے تو پھر آپ دیکھیں کہ مٹی جو ہے وہ اللہ نے خزانوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس میں پوری دنیا میں جو آسمان و زمین میں خزانے نظر آتے ہیں وہ سارے مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آسمان سے صرف بارش برستی ہے اور دھوپ اور یہ چاند کی چاشنی آتی، بس باقی ساری دولتیں جو ہے زمین سے اللہ اگاتے ہیں۔ کیوں کہ مٹی جو ہے اس نے جو اپنے آپ کو فنائیت دی ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ سارے کمالات پیدا کر دیتے ہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو جس دن اپنی اصل کی طرف لوٹ کر مٹی سمجھنا شروع کر دے گا، میں سب سے کم تر ہوں، تو آٹومیٹکلی آپ کے دل کے امراض جو ہے وہ سب کے سب ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس کے لیے مراقبہ کریں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دل کی بات جو ہے شیطان کو اس کا علم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطلاع اور قدرت پر شیطان کو بالکل علم ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلا اختیار دے رکھا ہے اور کھلی قدرت دے رکھی ہے، بندوں کے پر حاوی ہوتا ہے، اس کے وساوس خیالات پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ تو تبھی تو پھر وہ شیطان جو ہے انسان کو صحیح اغوا کرے گا اور یہ امتحان بنے گا اور انسان پھر اس سے ہٹ کر رحمان کی طرف جائے گا۔ اگر شیطان پر اس طرح کی قیدیں لگ گئیں کہ اس کو دل کا حال آپ کا پتہ نہیں لگا، تو پھر تو شیطان کہہ سکتا ہے مجھے آپ نے قدرت کامل دی نہیں تو میں کیسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کو کامل قدرت دی ہے، یہ کہہ دیا کہ میرے جو مخلص بندے ہوں گے وہ تیری جو ہے اس قدرت کے تحت جو تیرا شکار نہیں ہوں گے، باقی تو شکار کرتا پھر ان کی مجھے بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے شیطان کو اللہ کی اطلاع اور دی ہوئی قدرت کے مطابق دل کے وسوسے خیال پر اطلاع ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے پھر انسان کی خیالت کو بھٹکا کے وہ ان کو برائی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ پہلی بریک کا وقت آ گیا۔ خواتین حضرات، پہلی بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام اسپانسر کیا ہے ڈاکٹر شہزاد نے نیوزی لینڈ سے، آل دا وے فرام نیوزی لینڈ۔ تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر شہزاد، آپ کی اس اسپانسرشپ کا ہمیں یقین ہے کہ اللہ آپ کی اس اسپانسرشپ کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ The future of halal real estate financing is here. Break free from interest-based banks. Using blockchain technology, Ethi is the first ever halal crypto token backed by rent-to-own real estate. Ijara CDC is offering a limited time pre-sale offer to buy Ethi tokens. At just 1 cent per token, it only has to go to 2 cents to double. Approved and halal certified by Grand Mufti of America, Dr. Mufti Munir Ahmed Akun. Be a part of the halal crypto revolution. Call 1-866-GET-ETHI. That's 1-866-438-3844 to buy Ethi tokens. ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت، وقت آ گیا ہمارے شبے کا ازالے کا، اور شبے کا ازالہ ایسا ہے کہ ایک کرسچن ہیں ناصر میکرون صاحب جو فلوریڈا میں رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ شبہ بھیجا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے
کہ اسلام نے خنزیر کو کیوں حرام قرار دیا ہے جبکہ خود اسلام اور جانوروں کو حلال کہتا ہے، حالانکہ خنزیر بھی ایک جانور ہے. تو کیا یہ اسلام کا عیسائیت کے ساتھ تعصب اور تنگ نظری نہیں ہے؟ کیونکہ ہم عیسائی تو اس کو حلال سمجھتے ہیں اور مسلمان نہیں سمجھتے. اچھا، بڑا سوچ کے نقطہ لایا خنزیر کے حوالے سے. نہیں، یہ اصل میں اس کی غلط فہمی ہے کہ ہم ان سے عیسائیت سے تعصب کرتے ہیں. جی، اسلام عیسائیت سے تعصب نہیں کرتا بلکہ تحبب کرتا ہے، یعنی محبت کرتا ہے. اسلام کا بھی عیسائیت سے جو ہے تعصب کرتا، محبت کرتا ہے. اور یہ تو قرآن کریم میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ تحبونہم، اے مسلمانوں تم تو عیسائیوں سے، یہودیوں سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وہ تؤمنون بالکتاب کلی، محبت کی دلیل کیا ہے؟ تم ان کی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے. تم تو رات کو بھی حق مانتے ہو، انجیل کو بھی حق مانتے ہو، زبور کو حق مانتے ہو، ساری آسمانی کتابوں کو حق مانتے ہو، لیکن وہ تمہارے قرآن کو حق نہیں مانتے. تو تعصب تو تم کر رہے ہو، ہم تو تحبب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اور یہ تو قرآن کی نص ہے کہ مسلمانوں تم تو محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم ان کی کتابیں مانتے ہو اور جو ہے وہ تمہاری کتاب نہیں مانتے. اور ہم تو تمہاری کتاب مان کر ہی خنزیر کو حرام کر رہے ہیں. بھائی قرآن نے تمہاری کتاب، دیکھو پہلے تمہاری کتاب آئی نا، تورات آئی، انجیل آئی، اس میں بھی خنزیر حرام تھا. قرآن وہی آگے پیغام لے کے چل رہا، اس نے بھی خنزیر کو حرام کیا ہے. تو یا تو آپ ثابت کریں کہ آپ کی عیسائیت وہ خنزیر کو حلال کرتی ہے، آپ کی انجیل میں حلال ہے یا تورات میں، آپ ثابت کریں. کیونکہ عیسائیت کے اندر تو خنزیر خود حرام ہے، کسی آسمانی دین کے اندر خنزیر حلال نہیں ہے. یہ تو پرانا چلا آ رہا معاملہ. قرآن چونکہ اسی کا تسلسل ہے، قرآن نے اسی پیغام کو آگے پہنچایا کہ خنزیر حرام ہے. تو خنزیر نے تو آپ سے تحبب کیا ہے، تعصب کب کیا ہے؟ آپ کی عیسائیت اس کو خنزیر کو حرام کہتی ہے. عیسائی کیا کہتا ہے اس پر بات نہیں ہو رہی. عیسائی کیا کہتا ہے اس پر بات نہیں ہو رہی. عیسائیوں نے اس کو حلال کر لیا اپنے لیے، تو وہ اس کے لیے عیسائیت جو ہے، جو مذہب، وہ ذمہ دار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو شروع سے حرام چلا آ رہا ہے، کیونکہ خنزیر کی تخلیق جو ہے وہ تو ہے ہی نجاست سے. کیونکہ یہ تفسیر مظہری وغیرہ کے اندر، موسیقی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ خنزیر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا تھا. یہ گندگی اور نجاست کے لیے موپ تھا. موپ ہوا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر جب سب بیٹھ گئے، اور آپ کو پتہ ہے ہر جانور کو جوڑے جوڑے رکھ لیے، انسان بھی اس کے اندر ہے، اور وہ چل پڑی. اب اس کے اندر جو گائے بھینسیں جانور تھے وہ لید کرنے کہاں جائیں گے؟ وہیں اسی کے اندر لید کر رہے ہیں. اب اسی اندر لید ہو رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تو یا تعفن و بدبو پھیل گئی، پریشان ہو گئے، یہ کیا کریں؟ تو سارے اہل اسلام نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے، اے اللہ کے رسول، یہ تو بدبو تعفن کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے رب الجلال، یہاں تو یہ بدبو لید یہ کیسے صاف ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہاتھی ہے نا، ہاتھی، اس ہاتھی کے دم کو جھٹکا دو، ایک جانور پیدا ہوگا، وہ جانور یہ سارا بالکل چاٹ کے صاف کر دے گا. وہ ہاتھی کے دم کو جب جھٹکا دیا تو یہ خنزیر پیدا ہوا. اس عیسائی کو پہلے اس کی تخلیق کیسی ہو اس کی ہسٹری پڑھنی چاہیے. وہ خنزیر پیدا ہوا. خنزیر جب پیدا ہو تو اس کا منہ آپ نے دیکھا ایک موپ کی طرح ہے، تو یہ موپ کی طرح سے پوری گندگی چاٹ لی، بالکل کشتی شفاف ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ برس میں دیکھا کہ وہ چوہے پیدا ہو گئے. اب چوہے جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا جی چوہے پیدا ہو گئے تو کشتی کو کتریں گے. حضرت نوح علیہ السلام سے شکایت کی تو آپ نے اللہ سے دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ شیر ہے نا، شیر، اس شیر کے ناک کو یوں دباؤ تو ایک جانور پیدا ہوگا، وہ چوہوں کو چٹ کرے گا. آپ نے شیر کے ناک کو جب دبایا تو بلی پیدا ہوئی. بلی چوہے جناب سارے چٹ کر گئی، بالکل چوہے سے امن ہو گیا. تو یہ خنزیر تو اس وقت پیدا ہوا. یہ تو گندگی اور نجاست کھانے کا ایک موب پیدا کیا تھا اللہ نے. جانور والی بات اس میں ہے کہاں؟ پہلی بات تو یہ، ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ جانور جو ہوتا ہے وہ اس کو ظاہر جانور ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کر کے کھایا جاتا ہے. جو بھی جانور حلال ہو یا حرام ہو، حرام کو بھی تم گردن کاٹتے ہو، ذبح کرتے ہو.
اس بیچاری کی تو گردن ہی نہیں ہے، خنزیر کی دیکھو اس کی تو گردن ہی کاٹیں گے کہاں سے آپ؟ جس طریقے سے تخلیق ہے تو تخلیق ہی بتا رہی ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہی نہیں ہے، تو یہ تو نجات کھانے کا موپ ہے۔ اور مزے کی بات یہ اس کی فطری طور پر خنزیر میں نجاست کھانا بڑا مرغوب غذا ہے اس کی، اور بلکہ خود انسان کی نجاست کھانا سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے یہاں، سب سے زیادہ لذیذ غذا اس کے نزدیک انسان کا فضلہ بول و براز ہے خنزیر کے۔ یہ بات تو پرانے اطباء نے لکھی ہے، تو یہ اس کی ہے۔ اب بتائیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کی یہ بلکہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ انسان کی جسمانی تخلیق اور اخلاقی تربیت کے اندر اور اسباب میں سے سب سے بڑا سبب غذا ہے۔ غذا کس قسم کی آپ کھا رہے ہیں اس کے اثرات آپ کی باڈی پر بھی پڑتے ہیں اور آپ کے اخلاق پر بھی پڑتے ہیں، یہ بات ساری دنیا مانتی ہے۔ اب بطور غذا کے جب آپ کھاتے ہیں اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ گندگی جب نجاست کھاتا ہے یا انسانی فضلہ جو اس کی مرغوب غذا وہ کھاتا ہے، تو اس کی پوری جسمانیت کی نشو و نما آپ انسان کے فضلے سے ہوئی نا۔ تو آپ خنزیر کھانے کا مطلب آپ انسان اپنا فضلہ خود کھا رہا ہے، انسان اپنی نجاست خود کھا رہا ہے۔ تو یہ کون عقل مند آدمی ہے، کون سلیم و طبع ہے وہ اپنے نجاست خود کھائے؟ بھلے وہ موڈیفائڈ ہو کر ایک دوسری شکل میں آ رہی ہے لیکن ہے تو نجاست۔ کیوں کہ میں نے بتایا نا، غذا کا اثر انسان کی جسمانیت اور روحانیت دونوں پر پڑتا ہے، اور یہ بات سب مانتے ہیں۔ بلکہ اسلام سے پہلے یونان کے جو طبیب تھے، یونانی طبیبوں نے یہ بات لکھی کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے دو اخلاقی مرض سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے اندر حیا کم ہونے لگ جاتی ہے، حیا، اور دوسرا انسان میں دیوسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیوسیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب انسانوں میں دیوس کا مطلب آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ آپ کے سامنے فلرٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایسی ناجائز ناشیستہ حرکتیں کر رہا ہے اور آپ کو کوئی کیئر ہی نہیں، آپ کہتے ہیں اوکے، یہ بندہ دیوس ہے، مطلب اس کو کوئی غیرت ہی نہیں آ رہی اپنی بیوی کی اس حرکت پر ہے۔ تو نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت دیوس، دیوس بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کو اپنے بیوی کے کسی نامحرم کے ساتھ تھوڑی ریلیشن پر غیرت اور غصہ نہ آئے، یہ دیوس ہے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ واحد جانور ہے کہ یہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جو اپنی مادہ کے ساتھ جو ہے جو عمل کرے اور باری باری سارے مل کے ایک مادہ کے ساتھ کو استعمال کرے سوائے خنزیر کے۔ خنزیر واحد دیوس ہے کہ ایک مادہ پر کئی کے خنزیر لائن لگا کے اس کے ساتھ جفتی کرتے ہیں۔ یہ تو ساری آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں۔ تو یہ دیوسیت سب سے زیادہ، تو اس کے کھانے والے بندے میں دیوسیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تو یونان کے طبیبوں نے لکھی، اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ ایک اس کے کھانے سے حیا کم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کے کھانے والوں میں آج دنیا میں دیکھو بے حیائی فحاشی زیادہ، اور دوسرا دیوسیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی مادہ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کرتا پھرے ہیں، آپ کو بتاؤ وہ کیئر ہی نہیں ہوتی، اوکے فریڈم ہے، اس کا دل ہے، کوئی بات اس سے گھومنے جا رہی ہے تو جائے، یہ حرکات ہے نا آج مغربی دنیا میں، یہ اس کے کھانے کا اثر ہے۔ تو جس جانور میں اس قسم کی چیزیں ہوں وہ کھائے تو اللہ کا آسمانی دین تو اس کو گوارا نہیں کرتا۔ تبھی میں نے بتایا کہ تمام آسمانی دینوں کے اندر اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ اکیلے اسلام کی بات نہیں، اسلام تو سارے سچے دینوں کا آگے تسلسل ہے، یہ تو وہ گلدستہ ہے جس سب کچھ اپنے آغوش میں لے رکھا ہے۔ اور آپ سمجھ رہے کہ اسلام نے صرف حرام کیا ہے، عیسائیت نے حلال کیا، عیسائیت نے حلال کیا تو ہمیں آن دا ریکارڈ بتائیے۔ ہاں عیسائی نے حلال کر لیا، وہ تو اس لیے تو قرآن نے ان کو ولد ضالین کہا کہ یہ گمراہ ہو گئے، تو یہ گمراہ ہو گئے تبھی انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کی تہمت کا آپ تعصب نہیں تحبب ہے، ہم تو محبت کرتے ہیں، آپ تعصب کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، آپ نے کہا کہ اسلام اور جانوروں کو حلال کر رہا ہے، اس کو حرام کر رہا ہے، تو کس نے کہا؟ اسلام نے تو بندر کو بھی حرام کیا ہے، اسلام نے گدھے کو بھی حرام کیا ہے، اسلام نے تو بلی کو حرام کیا ہے، کتے کو حرام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، شیر چیتے کو، کتنے جانور جس کو حرام کیا ہے۔ یا تو اسلام نے سب کو حلال کیا ہوتا، ایک خنزیر کو حرام کیا ہوتا، اب آپ کا سوال بنتا تھا کہ یار خنزیر کا کیا قصور ہے، سب حلال نہیں، اسلام نے تو بہت سے حرام کیے ہیں، 5 قسم کے جانور حلال کیے ہیں، باقی سارے حرام کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ کا یہ بھی اعتراض غلط ہے کہ اوروں کو حلال کر دیا، اس بیچارے کو حرام کر دیا، نہیں بھی، آپ نے حرام کی ہماری لمبی لسٹ ہے، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، تو لہٰذا یہ بھی آپ کا اعتراض غلط۔ اور تیسری بات یہ ہے
یہ بات کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہوا یہ کہ بہت عرصے کی بات ہے، میں کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں کہ یہاں یہ کورونا پارک یہاں پہ ہے نیو یارک میں. تو کورونا پارک میں اور میرے ایک مرید تھے، تو آج کل تو پتہ نہیں کہاں غائب ہیں، جاوید موتی والا. ہم دونوں وہاں کسی کام گئے تو وہ عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. تو ہم نے کہا چلو یار نماز پڑھتے. ہم نے رومال بچھائے، تو ابھی یہ اقامت کر رہا تھا وہ میرا مرید، اور پڑھنے لگے تو ایک گوری عورت، گوری بڑھیا سی، بڑی، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ چرچ کی نن ہے. تو وہ آئی کہ ہائے ہائے آر یو مسلم؟ یہ کہتی یس وی آر مسلم. آئی ہیو اے کوشچن فار یو. اوکے گو ہیڈ. اس نے کہا وائی یو ڈونٹ ایٹ پورک. یہ کہا وائی یو ڈونٹ ایٹ پورک. تو یہ بات کی. تو میں نے یہ فوراً اللہ کی طرف میں نے توجہ کی. میں کہ یا اللہ اپنا کرم فرما، ایسا جواب بتا کہ یہ چپ ہو جائے. کہ میں کہوں گا قرآن میں کہا حرام ہے، وائی قرآن سیٹ، وائی شروع ہو جائے گا. نبی نے حرام کہا، کہی کیوں کا سوال باقی رہے گا. میں کہ یار ایسا یا اللہ دل پہ اتار کہ یہ چپ ہو جائے. اب یہ وقفہ لینے کے لیے میں نے شاگرد سے کہا، جاوید موتی والے سے کہا کہ آپ جواب دیجیے. نہیں حضرت میں آپ کے ہوتے میں کیا جواب دوں گا، میں تو جاہل آدمی. میں کہ نہیں آپ اس میں کیا ہے، جواب دو. ادھر میں اللہ کے متوجہ تھا. تو وہ اس سے بات کرنے لگی، یو ہیو آنسر. تو یوں باتیں کر، تو میں دل میں اللہ ایک دم ایک بات ڈالی. تو میں نے اسے کہا، تو میں کہ میڈم وائی یو ڈونٹ ایٹ ڈاگ. آپ کتا کیوں نہیں کھاتے؟ وائی یو ایٹ ڈاگ. Yes, dog. Oh no, no. I hate to eat dog. I hate to eat dog. میں کہ like this, we hate to eat pork. کہتے dog and pork same thing. Both of them haram in Quran. میں کہ yes, both of them haram in Quran. Okay. Thank you. بھاگ گئی. ٹھیک ہے نا. تو اس عیسائی کے لیے جو کہتا ہے کہ سارا حلال کر دیا آپ نے، یہ حرام کر دیا، تو میں ان سے پوچھا وائی یو ڈونٹ ایٹ ڈاگ. آپ عیسائی کتا کیوں نہیں کھاتے؟ بلکہ آپ چینیوں کے اوپر چڑھے رہتے ہیں، یہ چائنیز دیکھو ہمارے کتے کھا جاتے ہیں، کتا تو ہمارا بڑا کیوٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو کوٹتے ہیں، کوٹ کے کھاتے ہیں. تو یہ آپ کو چینیوں پر اعتراض ہے. تو عیسائیت، اس کا مطلب ہے آپ نے بھی کوئی پیرامیٹر رکھا ہے، کوئی آپ نے بیریئر رکھے ہیں کہ آپ کتے کو نہیں کھاتے، ہم پور کو نہیں کھاتے، تو آپ کو ہم پہ کیوں اعتراض ہے؟ آپ اپنے پہلے اعتراض کا جواب دیں. تو معلوم ہوا کھانے پینے کی حدود ہیں، آپ بھی ان حدود پہ عمل کرتے ہیں. کسی کو حلال سمجھتے، کسی کو حرام سمجھتے، کچھ کھاتے کچھ نہیں کھاتے. اس کا مطلب ہے کہ فطرت نے یعنی قدرت نے یہ فیصلے کر رکھے ہیں، ان فیصلوں پہ آپ کو چلنا ہی پڑتا ہے. اب رہا کہ وہ فیصلے قدرت نے کس بیس پہ کیے ہیں، وہ ظاہر ان جانوروں کو میں بتایا غذا سب سے زیادہ اثر غذا کا، بلکہ غذا تو کیا دوا کا پڑتا ہے. دیکھو آپ ایک بندہ بہت غصہ اتنا اینگری رہتا ہے ہر وقت، ایسی دوائیں آ گئی، اس کو دوا کھلا دو ہنستے رہتا ہے، کام ڈاؤن رہتا ہے. کہ جس کو دوا تھوڑی سی کھلا دو کام ڈاؤن رہے گا. یہ بھائی یہ جو کھایا آپ نے، یہ کون سی تبدیلی آ گئی؟ اس کے اخلاق غصے والے وہ حسن اخلاق میں بدل جاتے ہیں، ہے نا. تو یعنی دوائیں تک اثر کرتی ہیں، غذائیں اثر کیسے نہیں کریں گی؟ آپ گرم غذائیں کھاتے تو آپ کی طبیعت میں حدت ہے، ٹھنڈی غذائیں کھاتے آپ ہوئی. اور غذا کے اندر جو اب یہ سبزی کھانے والا اس کا اپنے ایک اخلاقیات ہیں، گوشت کھانے والا اس کے اپنے ایک اخلاقیات ہیں. تو خوراک کا سب سے زیادہ اثر طبیعت پہ پڑتا ہے. تو اس لیے شریعت اسلامیہ نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا جانور کھلا دے انسان کو جو انسانی اوصاف سے اتر کے شیطانی اوصاف کے اندر داخل ہو جائے. اور یہ سارے شیطانی اوصاف ہیں، دیوس ہو جانا ہے، اور اسی طریقے سے نجاست گندگی کو پسند کرنا، نجاست گندگی کو مرغوب سمجھنا ہے، یہ سارے شیطانی اخلاق ہیں. تو انسان بنا کر اللہ کو ایسی چیز کھلائے کہ شیطانی اخلاق پیدا ہوں، تو یہ تو سوائے ظلم کے کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں. انسان بنایا ہے تو وہ یہ چاہے گا انسان سے اوپر کی پرواز کرے، یعنی ترقی کرے، اپ گریڈ ہو، یعنی ملائکہ اور فرشتوں سے بلند ہو. یہ نہیں چاہے گا اللہ میاں کہ شیطان سے بھی بدتر ہو جائے اور خنزیر کھا کے اور اس کے اخلاق دنی ہو جائے. اس لیے اسلام نے یہ خنزیر کھانے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اسلام نے، اور پھر آج کی جو میڈیکل سائنس نے بھی پروو کر دیا کہ خنزیر کے گوشت کے اندر ایک اس قسم کا پوائزن ہوتا ہے کہ جو انسان کی صحت کے لیے اور انسان کے اس کے لیے نقصان دہ ہے.
اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ خنزیر کا جو گوشت ہے اس کے اندر چربی اس انداز سے اس کے اندر چربی ہوتی ہے کہ جو ظاہر ہے کہ انسان کو ہارٹ کا مریض ہی بناتی ہے، کولیسٹرول اس کے بڑھاتی ہے. تو آج کی میڈیکل سائنس بھی کوئی اس کو اتنا، اس کے گوشت کو کوئی اتنا نفیس اور اعلیٰ نہیں کہتی، تو پھر آپ کیسے اعتراض کر سکتے کہ اسلام نے حرام کر دیا؟ ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ کہنا کہ جی پہلے زمانے میں گندگیاں کھاتے تھے اور آج تو خنزیر ماشاءاللہ ہائیجینک فارموں میں پالے جاتے ہیں جی ہیں، تو بات یہ نہیں ہے، بات اس کی اصل نیچر اور فطرت پر ہے، کیونکہ حقیقت پر حکم لگتا ہے، حقیقت اس کی وہی ہے. باقی آپ دیکھو پہلے زمانے میں شراب مٹکوں کے اندر بنا کے سڑے ہوئے کنووں کے اندر ڈالتے تھے، حرام تھی. اب آپ کہیں نہیں جی آج تو بڑی کیمیکل سٹائل میں بڑی شفاف شراب بنتی ہے جی، لہٰذا اس کو حلال ہونا چاہیے. تو یہ اس طریقے سے تو آپ سارے دین کو بگاڑ دیں گے، بلکہ خود دنیا کا سارا نظام بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس وقت گدھے کو سواری کہتے تھے، تو آپ کہیں نہیں آج جو ہے وہ مرسیڈیز کو سواری آپ کہیں، تو سواری دونوں ہیں، کیونکہ حقیقت سواری کی دونوں میں موجود. تو بالکل اسی طریقے سے خنزیر کے اندر جو حقیقت ہے اس کی زہریلی وہ ساری کی ساری موجود ہے. آج بھلے آپ ظاہری طور پہ کچھ بھی کھلائیں اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہے. اس لیے دین اسلام نے خنزیر کو حرام قرار دیا، بلکہ نجس العین قرار دیا ہے. لہٰذا اس کا کھانا انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کو برباد کرتا ہے. اور یہ بات اسلام سے پہلے یونانی طب جو ہے وہ بھی اس کو پروو کر چکی ہے. لہٰذا ان کا یہ کہنا جو ہے بالکل جو ہے وہ لا علمی پر مبنی ہے. لہٰذا یہ جو ہے جو صاحب ہیں ناصر میکرون صاحب جو ہے ان کو چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عیسائیت نے بھی اس کو حرام ہی کیا ہے، عیسائیت نے حلال نہیں کیا، اور اسلام اسی تسلسل کو آگے لے کے چل رہا ہے. لہٰذا ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. بہت خوب حضرت، ویری انفارمیٹیو ایکسپلینیشن، تھینک یو ویری ویری مچ. وقت ہوا ہے ہماری ویڈیو کالز کا، تو ویڈیو کالز لینا شروع کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اپنی اسکرین پر. یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کالز میں سب سے پہلے کالرز کون ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی ہم انڈیا ناندیڑ شہر سے بات کریں، ہمارا نام عائشہ فاطمہ ہے. حضرت جی ہم کل ہی آپ سے آن لائن بیٹھے ہوئے. حضرت جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کیا کیا ذکر کرنا، اور ہمارے شوہر مرزا حامد بیگ بھی آپ کے مرید ہیں، ہم دونوں بھی آپ کے مرید ہیں، ہم دونوں پہ آپ کی خصوصی توجہ کی درخواست. ٹھیک، بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عائشہ، آپ انڈیا سے کال کر رہی ہو، ویڈیو کال کیا آپ نے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور میرے سلسلے میں آپ بیعت ہوئی ہیں، تو بیعت کے حوالے سے آپ جو اذکار جو ویسے بھی انشاءاللہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا. آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی مجھ سے ڈیمانڈ کر لیں، اس میں لکھ دیں کہ مجھے یہ چاہیے، ریکویسٹ کر لیں تو میں آپ کو بھیج دوں گا. اب میرا واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ آ بھی رہا ہوگا 3474589061. اور دوسرا فی الحال آپ نوٹ کر لیں جو ذکر و اذکار آپ نے کرنے ہیں. صبح فجر کے بعد جو ہے 3 تسبیح جو ہے، ایک کلمہ جو ہے وہ تمجید کی تیسرے کلمے کی تسبیح، اور ایک استغفار کی تسبیح، اور ایک درود شریف کی تسبیح پڑھنی ہے. اور پھر مغرب کے بعد جو ہے انہی تسبیحات کو مغرب کے بعد بھی دہرانا ہے، کلمہ تمجید کی تسبیح اور جو استغفار کی تسبیح اور درود شریف کی تسبیح یہ کرنا ہے. اور فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے. اس کے علاوہ اللہ کا ذکر جو اسم ذات قلندری کا وہ جو ہے وہاں یوٹیوب پہ موجود بھی ہے، میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. تو اللہ کا ذکر آپ نے کرنا ہے، جس کی پہلی ضرب جو ہے وہ زیر ناف جو ہے لطیفہ نفس پہ لگے گی، اور دوسری جو ضرب ہو کی وہ جو ہے قلب، لطیفہ قلب پہ لگے گی. اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ. یہ اس میں ذات قلندری کا ذکر ہے. یہ آپ نے جو ہے وہ روزانہ تقریباً 7 منٹ تک جو ہے 5 سے 7 منٹ اس کا جو ہے ورد کرنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو ہے وہ اللہ سے عافیت اور اس کی محبت مانگ لینی ہے. تو یہ 2-3 عمل آپ شروع کر دیں، باقی ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا. اللہ مبارک کرے. بہت شکریہ. اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں. حضرت جی اور پرویز بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہزاد عرض کر رہا ہوں نیوزی لینڈ سے. میں نے 2 آیات کی تفسیر پوچھنی تھی جو کہ زیادہ موضوع ہے آپ کے مسائل کے حل کے لیے، لیکن وہ فون ملتا نہیں، تو میں نے کہا کہ آپ کی یہ ویڈیو کانفرنسنگ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. پہلی ہے لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے. لیکن ہم دیکھتے ہیں سورج گرہن میں کہ سورج اور چاند جو ہے وہ ایک ہی زاویے پر آ جاتے ہیں ایک عرضی مبصر کے لیے. تو اس آیت کی روشنی میں ہم اس کو کیسے، اس کی تفسیر کیسے کریں گے؟ دوسرا
بہت شکریہ جی. کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی ہم تفسیر کیسے کریں گے؟ سورج اور چاند کہتے ہیں کہ سورج چاند کو پکڑ نہیں سکتا، لیکن جب سورج گرہن ہوتا ہے تو چاند اور سورج ایک ہی لائن میں آ جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ سائنس تو یہ کہتی ہے سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، یا چاند اور سورج نزدیک نہیں ہوتے، یعنی ایک جب سورج نکلتا ہے تو چاند ڈوبتا ہے جی جی تو روٹیشن میں. جی. تو جب سورج گرہن ہوتا ہے تو ایک لائن میں کیسے آ جاتے ہیں؟ ماشاء اللہ ڈاکٹر شہزاد آپ جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے کال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اس آیت کا مطلب ہے کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا، لیکن چاند جو ہے وہ خود اس لائن کے اندر آتا ہے، کیونکہ چاند بھی اپنے محاذ کے اندر جب گردش کرتا ہے تو سورج جو چاند کو نہیں پکڑ سکتا، یہ تو عنوان اپنی جگہ بالکل درست ہے، وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں آگے پیچھے. لیکن چاند جب خود اپنے مقام پہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو یہ اس چاند کا اس مقام پہ آ جانا یہ اس آیت کے جو ہے مضمون کے خلاف نہیں ہے. لہٰذا چاند جو اپنے محاذ میں جب گردش کرتا ہے تو وہاں خود وہاں پہ آ جاتا ہے اور سامنے آمنے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ آیت کے منافی نہیں رہتا. بہت شکریہ. اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا جی میں آپ کی بیٹی خیرالنساء کی بیٹی ساجدہ انڈیا سے بات کر رہی ہوں. ابا جی میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. ابا جی میں نے خواب میں آپ کی زیارت کی اور مصافحہ کیا اور میرے ہاتھ سے خوشبو آئی. ابا جی میں مدرسے میں پڑھتی ہوں اور عالمہ کا کورس کر رہی ہوں اور میری آنکھ بہت کمزور ہے، کوئی عمل بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. ابا جی دعاؤں میں یاد رکھے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. کیا کمزور ہے؟ یہ آنکھیں بہت کمزور ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں. جی ماشاءاللہ بیٹی جو ہے وہ بات کر رہی ہیں انڈیا سے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے اور جو آپ کی اس محبت کا بہترین بدلہ دنیا آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے اور علم و معرفت کے نور سے آپ کا سینہ منور فرمائے. آپ علم دین حاصل کر رہی ہیں، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوب جو ہے ظاہری باطنی برکت عطا فرمائے. باقی آپ کی آنکھیں جو ہے نظر کمزور ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. سورہ قریش 9 مرتبہ جو کسی ایک نماز کے بعد پڑھ کے اپنے جو انگلیوں کے پوروں پہ آپ نے پھونکنا ہے اور یہ انگلیاں جو چہرے کو آنکھوں کے اوپر یوں مل لینی ہے. تو یہ کسی ایک نماز کے بعد روزانہ کر لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں جو ہے انشاءاللہ تیز ہو جائیں گی، نظر آپ کی اچھی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے باقی یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رکھیں، کیونکہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے سے بھی نظر تیز ہوتی ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ مدرسے میں پڑھ رہی ہیں تو اس حوالے سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رکھیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی نظر جو ہے وہ تیز ہوگی، اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. اگلی ویڈیو لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نور احمد ہوں، افغانستان سے بات کر رہا ہوں. حضرت جی سے ایک سوال ہے کہ آپ کے مرید ہونے کے لیے کیا چانس ہے، کیا شرائط ہے، اور مجھ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لو. شکریہ. کہاں سے بات کر؟ افغانستان سے. ماشاء اللہ افغانستان سے بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور باقی میرے مرید ہونے کی شرائط کچھ نہیں ہے، میرے مرید ہونے کی شرائط محبت اور اعتماد ہے. اور ظاہر ہے کسی سے بھی مرید ہوں تو محبت اور اعتماد یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں کہ جس سے آپ مرید ہو رہے اس کی محبت آپ کے دل میں ہے، اور دوسرا اس پر آپ کو کامل اعتماد ہے کہ جو وہ تعلیم و تربیت کرے گا وہ انشاءاللہ آپ کے لیے نافع ہوگی اور آپ کو منزل ملے گی. یہ اعتماد تو محبت اعتماد اگر آپ کو مجھ پر ہے کامل تو انشاءاللہ میں آپ کو دل سے جو ہے وہ مرید کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ آپ جو ہے وہ افغانستان جو اسلامی جمہوریہ افغانستان سے بات کر رہے ہیں، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ انشاءاللہ اور آپ کو میرے بزرگوں کا فیض پہنچے. میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیعت کو قبول و منظور فرمائے. اور آپ جو ہے اپنا جو ہے وہ میرے واٹس ایپ کے اوپر ریکویسٹ بھیج دیں، تو واٹس ایپ پہ جو ریکویسٹ آ جائے گی تو میں آپ کو معمولات اور ڈیٹیلز آپ کو بھیج دوں گا. انشاءاللہ آپ کو روحانی ترقی ہوتی رہے گی. بہت شکریہ حضرت. بہت اچھا لگا ان سب کو شامل کرنے میں یہاں. اور یہ ہمارا ایک نیا سلسلہ ہے کہ جب ہم ویڈیو کالز لیتے ہیں، آپ بھی اپنی ویڈیو بھیج سکتے ہیں ہمیں. کوشش یہ کیجیے کہ ویڈیو کلین ہو بالکل، یعنی آواز صاف ہو اور اونچی ہو اور سوال مختصر ہو. تو یہ کر کے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو بھی اپنی اسکرین کے اوپر اپنے ساتھ شامل کر لیں گے. حضرت بریک کا وقت بھی ہو گیا ہے، دوسری بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر, گائنیکالوجیکل ایگزامز, پیڈیاٹرکس, ایڈلٹ فزیکلز, ایکو کارڈیوگرام, EKG ٹیسٹنگ, چلڈرن ویکسینیشن. وی آلسو ڈو امیگریشن فزیکلز ایٹ ویری ڈسکاؤنٹڈ پرائس. کوئنز میڈیکل کیئر, جمائکا فون 718-206-2222. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت. یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بلکہ 12 سے 1:15 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر پروگرام کا کوئی حصہ آپ سے مس ہو گیا ہو تو اس پروگرام کو آپ رحم ٹی وی پر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا چلوں دوبارہ کہ پروگرام کو لائیو دیکھنے میں جو مزہ ہے وہ ریپیٹ دیکھنے میں شاید اتنا نہ ہو. تو لائیو پروگرام دیکھا کیجئے اور اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بھی بتائیں کہ یہ پروگرام لائیو دیکھا کریں اور کالز کیا کریں. حضرت تیسرے سیگمنٹ میں کیونکہ سوالات بھی ہیں اور کالز بھی ہیں تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا. کسی نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن شریف پڑھتے وقت اگر سجدے نہ کیے ہوں تو کس طرح سجدے ادا کرنے چاہیے؟ جی، قرآن شریف پڑھتے ہوئے سجدے نہ کیے ہوں تو پھر کس طرح کریں؟ جب قرآن شریف پورا مکمل کر لیں اس وقت پھر بعد میں آخر میں سجدے کر سکتے ہیں. اور وہ 14 سجدے ٹوٹل جو 14 سجدے ہیں قرآن کریم کے، آپ یہ نیت کر کے 14 کے 14 سجدے کریں تو اس طرح آخر میں کیے جا سکتے ہیں. اگر ساتھ سجدے نہیں کر رہے ہیں تو آپ آخر میں 14 کے 14 سجدے کر سکتے ہیں. حضرت اگر کسی نے بہت سے قرآن پڑھے ہوئے ہوں، پرانے پڑھے ہوئے ہوں، سجدے نہ کیے ہوں تو ہاں، یہ بھی اچھا سوال ہے. اگر اس کے اندر بہت سے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، میں 5-10 قرآن پڑھے ہوئے اور سجدے کبھی نہیں کیے تو پھر اسی اعتبار سے آپ کاؤنٹ کر لیں ٹوٹل کتنے سجدے بنتے ہیں تو پھر اتنے سجدے آپ وہ کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے جو ہے وہ اللہ اکبر کر کے سیدھا سجدے میں چلے جائیں. سجدہ کر کے پھر اب مستحب طریقہ یہ کہ اس سجدے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں. یہ ایک سجدہ مکمل ہوا. پھر دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کیا، تسبیحات پڑھی، پھر سیدھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کر کے. یہ دوسرا ہوا. یہ افضل طریقہ ہے. ورنہ اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ بیٹھ کے یہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے گئے. سجدے میں جانے کے بعد آپ نے تسبیحات پڑھی اور پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ گئے، ایک سجدہ ہو گیا. پھر اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے جو ہے وہ تسبیحات پڑھی اور پھر اللہ اکبر کر کے سر اٹھا لیا. اسی طریقے سے آپ نے جتنے بھی سجدے کرنے ہیں، 14 سجدے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، وہ آپ انہیں سجدے کر لیں. اور اس کے بعد اس کے سلام ولام نہیں ہے. لوگ بعض دفعہ سلام بھی کرتے ہیں، سلام نہیں بس کی، اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں. اس طریقے سے آپ یہ سارے سجدے پورے کریں کیونکہ سجدہ کرنا واجب ہے اور واجب کو ترک نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ. حضرت کیا رات کو سوئے بغیر 2-3 بجے تہجد کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ مطلب وہ ساری رات سوئے نہیں، کام میں ہیں یا؟ ماشاءاللہ یہ بھی اچھا سوال ہے. تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، وقت تہجد کا ہونا چاہیے. آدھی رات کے بعد کا وقت ہو گیا ہے تو آپ جو ہے وہ اس میں تہجد کے نفل پڑھ سکتے ہیں. باقی وہ افضل ہے کہ انسان جب سو جاتا ہے، اب نیند کو توڑ کر اللہ کے لیے جاگتا ہے تو اس میں چونکہ مشقت زیادہ ہے تو الاجر بقدر نصب حدیث میں آتا ہے کہ جتنی مشقت زیادہ اتنا اجر ملے گا. تو اس میں اجر زیادہ ہے کہ انسان سو کر اٹھے گا تو ایک تو یہ کہ اپنی تکان دور ہو گئی، عبادت میں نشاط ہوگا، اور دوسرا کہ اپنی نیند کو توڑے گا، اللہ کے لیے جاگے گا تو اس میں اللہ کی جو ہے رحمت اور زیادہ متوجہ ہوگی. لیکن اس کے لیے سونا ضروری نہیں. اگر رات 1-2 بجے سو رہا ہے تو اس سے پہلے وہ جو ہے تہجد پڑھ کے سو جائے تو تہجد کا اجر و ثواب ملے گا. بہت خوب. حضرت محمد عمر نے پوچھا ہے کہ سالگرہ میں اگر کیک کاٹنے کے بجائے سبزی کاٹ دی جائے یہ مطلب کوئی چیز ایسی کاٹ دی جائے، کیک نہ کاٹا جائے تو کیا مناسب ہے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ سوال کیا آپ نے. تو سالگرہ کیوں منانی ہے؟ اگر آپ کو کیک کاٹنے سے پرابلم ہے تو سالگرہ سے پرابلم کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں جی یہ کیک کاٹیں گے تو یہ مغرب کی تقلید ہو جائے گی، ویسٹرن ورلڈ کی جو ہے وہ گویا کہ تقلید ہوگی، تو سالگرہ تو ویسٹرن ورلڈ نے ایجاد کی ہے تو پھر تو وہ آپ نے کیوں کر لی؟ ٹھیک ہے نا. آپ سالگرہ ہی چھوڑ دیں پہلی بات. اور دوسری بات سبزی کاٹ رہے ہیں، اب کل کو آپ کہیں گے سبزی کیوں کاٹیں، پھل کاٹ لیں، تو سیب کاٹ لیں، تو پھر سبزی میں بھی آپ کل کو کہیں گے کون سی سبزی کاٹیں.
تو ہم تو آپ کو مشورہ دیں گے پھر سنت سبزی کدو کی ہے، آپ کدو کاٹیں. ہاں یہ سنت ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ اصل میں بات وہ وضع مجلس کی جو ایک وضع ہوتی ہے نا، اس کا لحاظ بھی جو ہے وہ بھی اخلاق و فطرت کا تقاضا ہے کہ مجلس کی وضع یہ ہے کہ کیک رکھا جاتا ہے، اور کیک ایک حلال پاک چیز ہے جو آپ کھاتے ہیں، تو وہ رکھا جاتا ہے اور اس وقت کیک ہی کاٹا جاتا ہے. تو وضع مجلس اسی طرح ہوتی ہے. اب ایسے موقع پہ آپ وہاں سبزی رکھ دیں، اب یہ سبزی بچہ کاٹ رہا ہے، تو یہ تو آپ اپنی سالگرہ کا مذاق اڑوائیں گے، اور بچے کے لیے بھی 10 سوال کھڑے کریں گے کہ بچہ کہے گا پاپا آپ کو کیا ہو گیا، یہ آپ نے پیٹھا کیوں رکھ دیا بیچ میں، وہ پمپکن رکھ کے پمپکن کاٹا جا رہا ہے. تو آپ نے وہ مجلس جو اس تقریب کی جو بنیاد ہے وہی آپ نے چینج کر دی ہے. تو یہ بھی جو ہے نا یہ بھی کہتے ہیں کارٹیسی کے خلاف ہے. باقی کیک کاٹنا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بالکل آپ کیک کاٹیں، کیک کھانے کی چیز ہے وہ کاٹیں. باقی سالگرہ کے حوالے سے تفصیلی فتویٰ میں کئی دفعہ دے بھی چکا ہوں کہ سالگرہ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں اس کو محفوظ رکھیں، یعنی اس میں محرم نامحرم کے اختلاط نہ ہو، عورتیں عورتوں کے پورشن میں ہو، مرد مردوں کے پورشن میں ہو. بچہ جو عورتوں کے پورشن میں جو ہے وہ جو ان کے سامنے جو کیک کاٹے اور وہ جو ہے اس کیک کاٹنے کے بعد سب وہ تقسیم کر کے کھائیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور نیت کیا رکھیں؟ سن و سال، اس بچے کے سن و سال یاد رکھنے کی یہ نیت رکھیں کہ آج بچہ 5 سال کا ہو گیا، آج 6 سال کا ہو گیا، آج 7 سال کا ہو گیا، تو سن و سال یاد رکھنے کی نیت رکھیں. تو اس میں چانچہ عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں اسی بات کو واضح کیا کہ سن و سال یاد رکھنے کی نیت سے جو ہے یہ سالگرہ منانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. اور مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ سالگرہ اصل میں جو وہ تاریخ پیدائش کی یادگار ہے، تو تاریخ پیدائش کی یادگار کے طور پہ آپ یہ تقریب کریں. اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے ایک مقام پہ تو لکھا ہے کہ سال مکمل ہونے پر جو ہے طیب خاطر کے لیے خوشی کے طور پہ کوئی دعوت کر دینا، تو یہ خود ایک جو ہے وہ مشروع عمل ہے. اس لیے اگر کیک اس طرح کاٹ دیا اور اس میں وہ بچے کے لیے تحفے تحائف وہ خوشی کا اظہار ہو گیا، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لہذا آپ سبزی کا تکلف نہ ہی کرے تو بہتر ہے. یہ نہ ہو کہ کل کو وہی والی بات ہے، وہ بات تو لطیفے کی ہے لیکن سمجھنے کی بات ہے. جیسے کسی عاشق نے اپنی محبوبہ سے کہا کہ میں جو ہے تمہارے لیے پھول لے کے آؤں گا، تو محبوبہ نے کہا گوبھی کا پھول لے آنا، پھول کا پھول ہے، سبزی کی سبزی ہے. آپ بھی ایسا کام نہ کریں. بہت خوب، بہت شکریہ. حضرت 2 سوال پوچھوں گا، اس کے بعد کالز لیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ صبا بنگلہ دیش سے اپنا گھر کرائے پر دینا چاہتی ہیں، کچھ پڑھنے کے لیے پوچھ رہی ہیں کہ ایسا پڑھیں کہ جلدی سے کرائے پر چڑھ جائے اور اچھا کرایہ دار مل جائے. اس کے لیے چوتھا کلمہ ہے، کلمہ توحید. یہ 101 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے اور 41 ڈیز کی نیت کرنی ہے. انشاءاللہ اس سے پہلے ہی کوئی اچھا کرایہ دار آپ کو مل جائے گا اور آپ کا مکان کرائے پہ چڑھ جائے گا. میں بھی برکت کی دعا کرتا ہوں. آخری سوال حضرت وہ یہ کہ ناظرین خان انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کیا استغفار دن میں کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے، اور آپ نے ان کو ان کی بلڈنگ کے معاملے میں سورہ دہا پڑھنے کے لیے بتائی تھی، تو کہہ رہی ہیں کہ کیا وہ عشاء کے بعد پڑھ سکتی ہیں سورہ دہا؟ یہ ماشاءاللہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ استغفار دن رات میں آپ کو کرنا چاہیے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل کے اندر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفار کیا. اس لیے بزرگوں نے 100 کی تعداد متعین کر دی کہ ایک تسبیح استغفار کی کرنی چاہیے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ یہ والا استغفار پڑھا، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور. رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور. یہ والا استغفار 100 دفعہ پڑھنا چاہیے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. اور جو دوسرا سوال ہے کہ آپ کے گھر کے حوالے سے، تو سورۃ دعا کا جو عمل میں نے بتایا ہے تو وہ عمل آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتی ہیں، تو پھر عشاء کے بعد ہی پڑھیں، کہ مغرب بعد نہیں پڑھ سکتی تو وقت جو متعین کرے پھر روزانہ وہی وقت رکھیں. تو عشاء کے بعد پڑھنا سہولت ہے تو عشاء کے بعد جاری رکھیں. میں بھی برکت کی دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اب دیکھتے ہیں کہ کالز لینی شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو، السلام علیکم حضرت جی. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کے پیغام حق کو سارے عالم میں عام فرمائے حضرت جی. میرا 2 سوال ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری خواب کی تعبیر آپ نے بتائی تھی، ضروری مولانا آئی تھی میرے خواب میں
تو انہوں نے آٹا بتایا تھا مجھے کہ آپ کے رزق میں اس برکت رہیں گی. تو حضرت جی آپ نے مجھے 7 جمعرات 2 کلو آٹا دینے کے لیے کہا تھا. تو حضرت جی میں گیہوں دے سکتی ہوں اور یہ ایک ساتھ دے سکتی ہوں کہ یہ بھی بتا دیجیے مجھے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے 1 کروڑ درود پڑھنے کا شروع کیا ہوں, تو وہ شروع کر رہی ہوں میں نے حضرت جی, تو میں پڑھتی ہوں تو جب مجھے پیٹ میں اتنی تکلیف ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی کیڑا اکیر رہا ہے مجھے. اور حضرت جی اب مجھے سمجھو دن بھر ایسے ہی ہو رہا ہے, اور مطلب یہ وہ نہیں ہو رہی, تکلیف ختم نہیں ہو رہی, دن رات ایسی ہو رہی ہے مجھے اور بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت جی. اس کے لیے کچھ بتا دیجیے. بہت شکریہ. اللہ اکبر. تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں, آپ سورۃ یونس آیت نمبر 64, سورۃ یونس آیت نمبر 64 آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے, 41 ٹائم پڑھنی ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بدن پہ دم کرنا ہے اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے, اور یہ 41 ڈیز آپ نے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی تکلیف رفع ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں حضرت جی, پہلے تو ہماری دعا ہے کہ رحم ٹی وی چینل کے جتنے بھی حضرات جو تو اپنا کام انجام دے لے, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور انہیں اسی کام میں تو آخری دم تک لگائے رکھے. اور حضرت جی ہمارے آپ کے خصوصی درخواست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم دائم رکھے. حضرت جی آپ کی آواز سنتے ہی ہم کو جیسے پروگرام کا ہم بہت ویٹ کرتے, اور جیسے آپ لائیو دکھتے تو بہت خوشی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو اظہار نہیں کر سکتے. حضرت جی ہمارے 2 سوال ہے. پہلے یہ کہ ہمارے بھائی نے 22 پارے حفظ کر لیے اور اس کے بعد جو تو انہوں نے چھوڑ دیے, اور اب کام میں اس میں لگ گئے 5 سال سے, لیکن اب ان کی کیفیت ہے ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, وہ کسی کی مانتے بھی نہیں, اور جو تو حفظ کرنے کا کوئی ان کو کہتا ہے کہ مکمل کر لو تو وہ نہیں کرنا چاہتے. تو حضرت جی کیا مسئلہ ہے ان کا ایسا, انہوں نے حفظ بھی کر لینا اور جو تو اپنی زندگی اچھے سے گزارنا, اس کے لیے کچھ بتا دیجئے. اور دوسرے یہ کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور آپ کی دعائیں ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم بھی آپ کی سلامتی اور عافیت کی دعا کرتے ہیں. باقی بھائی کے لیے نوٹ کر لیں, جو پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا اور اس سے اچاٹ ہو گیا ہے, تو اس کے لیے ربی زدنی علما, ربی زدنی علما جو ہے یہ 41 ٹائم پڑھنا ہے. اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اس کو پانی پلانا ہے. کھانے پینے کی کسی چیز پہ دم کر کے جو ہے دے دیا کریں, اور یہ 41 ڈیز آپ نے پابندی سے عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اس کا دل پڑھائی میں لگ جائے گا. 22 پارے حفظ کر چکا ہے اور باقی پارے بھی انشاءاللہ مکمل کر لے گا تاکہ وہ پورا حافظ قرآن ہو جائے. جی بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. السلام علیکم حضرت جی. السلام. حضرت میں انڈیا سے آپ کی مرید, آپ کی بیٹی نازنین خاتون بول رہی ہوں. میں نے آپ سے بات کی تھی آن لائن, میں نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا. تو میں اس کے بعد جیسے میں نے آپ سے بات کی تو اس کے بعد 3-4 دن بعد نا میرا منہ بالکل ایک دم میٹھا ہو گیا, اور مطلب میٹھاس آ گیا ہی منہ کے اندر. پھر کچھ ٹائم بعد مجھے لگا کہ پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے یہ میٹھا پن, تو اس کے بعد تھوڑا کھٹا ہو گیا. پھر میں نے سوچا دل میں کہ نہیں سچ میں میٹھا ہی تھا. تو پھر اس کے بعد پھر اللہ کو حکم سے میٹھا ہی ہو گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مطلب یہ کیا کیفیت ہو گئی, اور مجھے نا میں اثر کے ٹائم کی تکلیف آ رہی تھی, تو اس کے بعد مجھے نا تھوڑی نیند سی ہوئی, غلبہ سا ہوا. تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ سورہ آل عمران کا رکوع ہے, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تو یہ پڑھا کرو. اور حضرت میرے شوہر کی نا بہت طبیعت خراب ہے, ان کے لیے دعا کرنا. بہت 1 سال سے بہت طبیعت خراب ہے, دوائی کھاتے ہیں ان کو صحیح نہیں ہوتے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت کال کی آپ نے, اور اس میں جو ہے وہ میرے ابا جی شہید جو ہے سلطان الاولیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ جو ہے تشریف لائے اور مکاشفے میں انہوں نے آپ کو کہا کہ سورۃ آل عمران کا فلاں رکوع پڑھو. تو یہ ماشاءاللہ یہ آپ کے بیعت کے قبول ہونے کی علامت ہے, اور منہ میٹھا ہونا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی لذت اور مزہ آپ کو عطا فرمائیں گے. آپ معمولات جو اس کے جاری رکھیں اور ذکر کی پابندی کریں, انشاءاللہ ذکر کو ذوق اور لذت ملے گی اور اللہ کی سچی محبت نصیب ہوگی.
اور حضرت نے جو بات کہی ہے اس رکوع کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے وہ گویا کہ آپ کے دادا پیر کی توجہ بھی آپ پر ہے، وہی رکوع دم کر کے پانی اپنے شوہر کو بھی پلاتے رہیں، انشاءاللہ اس میں آپ کے شوہر کے لیے بھی شفا ہے۔ 41 ڈیز وہ پانی پلائیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور برکتیں اور محبت عطا فرمائے۔ بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔ 15 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، مجھے ہمارا ٹائم تو 1 بجے کا، لیکن 1:15 تو بج ہی جاتا ہے، تو آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سب سے اجازت چاہیں گے، آپ سب کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔